السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر اے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت عام مگر کنفیوژن بھرے سوال پر۔ کیا ایک ہی بلڈ گروپ والے لڑکے اور لڑکی کی شادی میں کوئی خطرہ ہوتا ہے؟ کیا یہ بچوں کی صحت پر اثر ڈال سکتا ہے؟ آئیے دوستوں سچائی جانتے ہیں، سائنسی انداز میں، آسان الفاظ میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اور میری بیوی دونوں کا بلڈ گروپ بی پازیٹو ہے۔ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی کا بلڈ گروپ ایک ہی ہو تو اس سے بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ناظر، یہ بات آج کل سوشل میڈیا پر بہت پھیل گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بلڈ گروپ صرف ایک چھوٹا فیکٹر ہے، مکمل خطرہ نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بلڈ گروپ کا اصل مطلب کیا ہے۔ دوستوں، ہمارے خون میں ایک مخصوص پروٹین ہوتا ہے جسے اینٹیجن کہا جاتا ہے۔ اسی کے مطابق ہمارا بلڈ گروپ طے ہوتا ہے، اے بی۔ اب آؤ، ساتھ ہی ایک اور فیکٹر ہوتا ہے جسے آر ایچ فیکٹر، ریسس فیکٹر کہتے ہیں۔ آر ایچ فیکٹر مثبت یا منفی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چاروں خون کے گروپ اور بھی مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی آر ایچ مثبت آر ایچ منفی۔ دراصل خون کا گروپ یعنی پرائمری بلڈ گروپ مطابقت رکھتا ہو یا نہ ہو، یہ بچے کی نشو و نما کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنتا۔ لیکن اگر آر ایچ فیکٹر مطابقت نہیں رکھتا ہو تو یہ بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں کا بلڈ گروپ بی پازیٹو ہے تو کوئی خطرہ نہیں۔ بالکل درست ناظر، اگر دونوں پازیٹو ہیں یا دونوں نیگیٹو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مسئلہ صرف تب آتا ہے جب بیوی آر ایچ نیگیٹو ہو اور شوہر آر ایچ پازیٹو ہو۔ اس صورت میں حمل کے دوران آر ایچ انکمپیٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، اگر ماں آر ایچ نیگیٹو ہے اور بچہ آر ایچ پازیٹو ہے تو اسے آر ایچ کی عدم مطابقت آر ایچ انکمپیٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ یہ آر ایچ پازیٹو خون بچے کے جسم سے نکل کر ماں کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ماں کا جسم اس آر ایچ فیکٹر کو خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ فوری طور پر اس آر ایچ فیکٹر کے خلاف اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ بچہ تو محفوظ طریقے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ماں دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے اور دوسرا بچہ آر ایچ پازیٹو ہوتا ہے تو یہ آر ایچ کی عدم مطابقت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ماں کے جسم میں پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز اس بچے کو ایک اینٹیجن اور ایک خطرہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ اینٹی باڈیز بچے کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ آر ایچ کی عدم مطابقت عام طور پر پہلے حمل کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن یہ یقینی طور پر دوسرے اور بعد کے حمل کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آج اس کا مکمل علاج موجود ہے۔ اگر شادی سے پہلے بلڈ گروپ چیک کر لیا جائے اور اگر عورت آر ایچ نیگیٹو ہو تو ڈاکٹر حمل کے دوران ایک اینٹی ڈی انجیکشن لگاتے ہیں۔ یہ انجیکشن مکمل تحفظ دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کا بلڈ گروپ ایک ہی ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل نہیں ناظر، مسئلہ صرف آر ایچ انکمپیٹیبلٹی کا ہے، نہ کہ سیم بلڈ گروپ کا۔ باقی سب صرف افواہیں ہیں، سچائی نہیں۔ ایک اور بات دوستوں، بلڈ گروپ سے بچے کی صحت ذہانت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر خاندان میں کوئی جینیاتی بیماری ہو، تھیلاسیمیا، ہیموفیلیا، تو شادی سے پہلے جینیٹک اسکریننگ ٹیسٹ ضرور کروائیں، یہی اصل احتیاط ہے۔ دوستوں، جینیاتی مطابقت زیادہ اہم ہے، یعنی اگر بیوی کے جسم اور شوہر کے جسم میں ایک ہی جین موجود ہوں تو بچے کی نشو و نما صحیح طور پر نہیں ہو سکتی۔ کئی بار یہ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اب جینیاتی مطابقت کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں لکھیں، ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ دوستوں، قریبی رشتہ داروں کے جینز کسی حد تک ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان دونوں جینز کو ملا کر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما صحیح طریقے سے نہ ہو سکے۔ اس لیے ایک ہی خاندان میں شادی نہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، آج کے ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، اگر شوہر اور بیوی کا بلڈ گروپ ایک جیسا ہو تو اس میں کوئی خاص خطرہ نہیں ہوتا، صرف آر ایچ انکمپیٹیبلٹی میں احتیاط ضروری ہے۔ اینٹی ڈی انجیکشن سے مکمل تحفظ ممکن ہے۔ شادی سے پہلے بلڈ گروپ اور تھیلاسیمیا اسکریننگ لازمی کروائیں۔ ناظرین، اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عوام میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو بہت سے لوگ غلط فہمیوں سے بچ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے اور آپ کو اس بارے میں پہلے کیا لگتا تھا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی، کیونکہ میں ایسی ہی دلچسپ اور صحت سے متعلق ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تب تک سلامت رہیں، باخبر رہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔